نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے کچھ حصے کا آج خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکروں کا تسبیح پڑھنا یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ کنکر، پتھر، درخت، شجر، حجر، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو یہ معجزہ کہاں ہوا؟ اصل اس میں جو معجزہ ہے وہ ہے کہ ان کی تسبیح پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی، یہ ہے معجزہ۔ اور یہ سننے کا تذکرہ بہت ساری روایات میں ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو کھانے میں سے تسبیح کی آواز ہم لوگ اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، شروع میں مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا، تو اس دوانہ حنانہ ایک کھجور کے درخت کے ستون کو بنا دیا گیا تھا آپ کا ممبر، اور اس پہ آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر کسی نے لکڑی کا ممبر بنا کر دے دیا تو آپ اس کے اوپر نہیں بیٹھے، ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور جب آپ نے بیان شروع فرمایا، تقریر شروع کی، تو وہ کھجور کا جو تنا تھا وہ رونا شروع ہو گیا، اور اتنی زور سے رو رہا تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اس کے رونے کی آواز سن رہے تھے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کر اس کے پاس گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو تھپکیاں دیں، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ایسے سسکیاں لے لے کر آہستہ، اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، جیسے بچہ ہوتا ہے، ماں اس کو چپ کراتی ہے اور اس کی آواز کم ہوتی ہے، وہ سسکیاں لیتے لیتے چپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کھجور کا ستون بھی آہستہ آہستہ سسکیاں لے لے کے چپ ہو گیا، اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے اس کو خاموش کرایا۔ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اس کا وعدہ کیا۔ وہ ہوگا میدان محشر میں، کہ جہاں پر سب حساب کتاب کے انتظار میں ہوں گے۔ لمبی چوڑی ایک حدیث ہے، اس کے اندر پوری تفصیل بیان کی۔ مختصر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ سارے انبیاء عذر کر دیں گے کہ ہم یہاں پر کوئی سفارش نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، اور آپ سفارش فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا۔ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ سارے انبیاء وہ بھی شفاعت کریں گے، صحابہ کرام بھی شفاعت کریں گے، اور جو نیک، متقی، صلحاء، علماء، محدثین، سب کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو عالم دین ہے باعمل، اس کو کہا جائے گا کہ اپنے جان پہچان والوں کی شفاعت کرو، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی چاہے وہ آسمان کے تاروں کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے۔ شہیدوں کی شفاعت بھی قبول ہوگی، حفاظ کی شفاعت بھی قبول ہوگی، اس لیے سب کی شفاعت کے درجے ہوں گے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔
بات یہ تھی کہ قریش نے ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا مدینہ اور کہا ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ جو ہم ان سے پوچھیں اور یہ اس کے جواب میں پھنس جائیں۔ انہوں نے بڑا غور و فکر کیا، ان کے علماء نے یہودیوں کے، اور غور و فکر کر کے 3 سوال بتائے، اور یہ عجیب بات بتائی کہ دیکھو اگر ان پیغمبر نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تب بھی یہ غلط ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور تینوں کے نہیں دیے تب بھی جھوٹے ہوں گے۔ سچے اس وقت ہوں گے کہ 2 سوالوں کے جواب دیں اور تیسرے کا جواب نہ دیں۔ وہ 3 سوال کیے۔ جب انہوں نے یہ 3 سوال کیے، پہلا سوال یہ کیا کہ وہ ان لوگوں کا حال بتائیے جو شرک سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ شخص کون تھا جس نے زمین کے مشرق کی طرف بھی ایک لمبا سفر کیا، مغرب کی طرف بھی، اور پوری دنیا کو تقریباً فتح کیا، وہ کون تھا؟ تیسرا سوال جو تھا روح کے بارے میں تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن چونکہ آپ نے جواب میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تربیت کے لیے یہ کیا کہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کل کا دن بھی گزر گیا، اس کے بعد بھی کئی دن گزر گئے، وحی نہیں آ رہی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور بعض روایات میں 40 دن تک کا تذکرہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اور وہ لوگ آ رہے ہیں کہ بتائیے، جواب دیجئے۔ آخر وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جو سورہ کہف کے اندر ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ انشاءاللہ کہنے سے اس کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر، اس کے بعد وحی آئی، اور اصحاب کہف کا اللہ نے واقعہ بیان کیا سورہ کہف کے اندر، اور ذوالقرنین کا بھی سورہ کہف کے اندر۔ اور روح کے سوال کے بارے میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اس کی حقیقت کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے حکم سے روح چلتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو ایک کا جواب نہیں دیا، باقی 2 کا جواب دیا، جس سے وہ سمجھ گئے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ سورہ کہف جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھے تو پورا ہفتہ ہر شر سے اور فتنے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بھی حفاظت سورہ کہف پڑھنے والے کی ہوگی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ چند نوجوان، اس زمانے کا بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ سب کو شرک پہ مجبور کرتا تھا۔ تو چند نوجوان آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور وہ موحد تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، کہ ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے، ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، اور ہم بالکل شرک نہیں کریں گے۔ وہ گئے بادشاہ سے بحث کی، بادشاہ نے ان کو مہلت دی، تو وہ جان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی ان کے ساتھ کیا ہے۔ حالانکہ کتا پالنے کی، رکھنے کی ممانعت ہے، جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ سب حدیثیں ہیں، لیکن یہ امت محمدیہ کے احکام ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے تھے، وہاں پر ان کے ہاں کتا رکھنے کی اجازت تھی، اس لیے بہت سے احکام میں فرق تھا۔ تو چونکہ وہ کتا بھی نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ غار میں چلا گیا اور 300 سال سے زیادہ ان کے ساتھ اس غار میں رہا، تو اللہ نے نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کتے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ خیر، یہ 300 سال تک اللہ کے حکم سے وہاں پر سوتے رہے، اور ان کی تعداد کتنی تھی اس کے اندر مختلف قول ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ وہ 7 تھے، 7 افراد تھے، نوجوان تھے۔
309 سال تک وہ سوتے رہے، اور اللہ نے 309 سال تک ان کے جسموں کی بھی حفاظت کی، اور ان کے پاس جو مال اور سکے تھے اس کی بھی حفاظت کی۔ آنکھ کھلی تو ان کو اندازہ نہیں ہوا، وہ سمجھے کہ ابھی تھوڑا سا چند گھنٹے گزرے ہیں سوئے ہوئے، اور کہا کہ اچھا اٹھو، بھوک لگ رہی ہے، چلو کھانا لے آتے ہیں۔ ایک کو بھیجا بازار پیسے دے کر جاؤ، وہ باہر نکلا تو اس کو بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہوئی کہ باہر تو گھر بھی ویسے نہیں ہیں، دکانیں بھی ویسے نہیں ہیں، اور لوگ بھی کوئی دوسرے ہیں۔ خیر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی نیند کی وجہ سے غلط فہمی ہو رہی ہو، چلا گیا ایک دکان پہ اور کوئی کھانے کی چیز خریدنے لگا، سکہ نکال کے دکھایا تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا، 300 سال پرانا سکہ، وہ تو اب چلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے بادشاہ کو اطلاع کر دی، بادشاہ نے فوراً سپاہی بھیجے، ان کو بلا لیا اور بات پوچھی۔ وہ بادشاہ ایمان والا تھا، موحد تھا، اور اس نے ان کی بڑی عزت کی، اور بادشاہ کو پتہ تھا کہ کچھ نوجوان 300 سال پہلے اچانک غائب ہو گئے، کسی نے ان کو قتل بھی نہیں کیا، کسی نے مارا بھی نہیں، کہاں گئے، کدھر گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ بات چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کو لوگ بتاتے جا رہے تھے، تو بادشاہ کو بھی پتہ تھا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ یہ ہیں وہ نوجوان، اللہ نے ان کو غار میں چھپا دیا تھا اور ان کی جسموں کی حفاظت کی تھی۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، ان کی بڑی عزت کی، لیکن انہوں نے کہا ہم اسی غار میں رہنا پسند کریں گے۔ وہ اسی غار میں رہے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی، اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا، اور ان کی یادگار میں وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اور وہ علاقہ آج اردن کا علاقہ ہے، اردن کے علاقے میں وہ ان کا غار موجود ہے اور ان کی یادگار موجود ہے۔ اور وہ چونکہ ظاہری بات ہے کوئی معمولی عام مسلمان نہیں تھے، بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، تو ان ساتوں کے نام بھی محفوظ ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اور بڑے بابرکت نام ہیں، ان ناموں کی بڑی برکات ہیں۔ اس کو اصحاب رقیم بھی اللہ نے کہا۔ رقیم کہتے ہیں جو قبر کے اوپر تختی لگی ہوتی ہے، اس پہ کتبہ لگا ہوتا ہے، سرہانے جس میں لکھا ہوتا ہے نام وغیرہ، اسے کہتے ہیں رقیم۔ تو چونکہ بادشاہ نے ان کی قبریں بنا کر وہاں کتبہ بھی لگا دیا تھا، ان کو اصحاب رقیم بھی کہا اور اصحاب کہف بھی کہا۔ اور یہ مسئلہ آیا رقیم کا، کتبے کا، تو سمجھ لیجئے کہ کسی کی قبر پر کتبہ لگانا جائز ہے، جس میں اس کا نام ہو، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات وغیرہ، جو بھی جس سے پہچان ہو جائے، صحیح ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کتبے میں بسم اللہ نہ لکھیں، اللہ کا نام نہ لکھیں، کوئی آیت نہ لکھیں، اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رسول کا نام نہیں آنا چاہیے۔ جو فوت ہوا اس کا نام، اس کی ولدیت وغیرہ، یہ چیزیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کے ذریعے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور ہوا یہ تھا کہ وہ جو 300 سال کے بعد بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو دوبارہ زندہ ہونے پر شک کرنے لگے تھے۔ بادشاہ ایمان والا تھا، وہ بڑا پریشان تھا، تو اللہ نے ان کو زندہ کر کے ان لوگوں کے شک شبے کو دور کیا اور سب کے ایمان کو پختہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر اس طرح قادر ہے اور اس کو قدرت ہے۔ اس کے بعد بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو اس زمانے کا پیغمبر ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہی پیغمبر تھے، وہی سب سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عاجزی اور تواضع اور عبدیت کے بہت اونچے درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا، لیکن یہ صحیح جواب نہیں، صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ پہ چھوڑ دیتے کہ اللہ کو معلوم ہے کون بڑا عالم ہے۔
یہ کہنا چاہیے تھا۔ اور پھر اللہ نے یہ چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چل جائے کہ کچھ ایسے علم کے گوشے ہیں اور کچھ علم کی ایسی قسمیں ہیں جن سے وہ واقف نہیں، اور اس کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم ہوا کہ جاؤ اور ان سے ملو اور ان کے ساتھ رہو اور ان کی شاگردی اختیار کرو۔ تو پھر پورا واقعہ ہے اس کے اندر کہ وہ گئے، اور جانے کے بعد پھر ملاقات ہوئی، کس طریقے سے بھول گئے تھے، پھر ملاقات ہو گئی۔ خیر، حضرت خضر علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جو کام میں کروں گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ نہیں، میں بالکل خاموش رہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر انہوں نے ساتھ رکھ لیا، لیکن خیر 3 واقعات پیش آئے، وہ سارے سنانے کا بھی وقت نہیں۔ اور اس کے اندر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دیکھا کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ سوال کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بس اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن مجھے آپ بتائیں یہ کیوں ہوئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی توجیہ اور اس کی پوری تفصیل بیان کی کہ یہ اللہ کے حکم سے میں نے جو یہ کام کیا، کشتی کو توڑا وہ کیوں کیا، اور میں نے اس بچے کو مارا تو کیوں مارا، اور میں نے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کو صحیح کر دیا، اور ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کا کھانا بھی نہیں لیا اور پھر بھی ان کی دیوار کو صحیح کر دیا، وہ کیوں کیا، سب کی توجیہ بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ علم کچھ اور بھی اس کی قسمیں ہوتی ہیں، علم تشریح ہوتا ہے اور ایک علم تکوینی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ بہت سارے فرشتے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے لمبی زندگی دی ہے، طویل حیات ہے، اور یہ پیغمبر ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، اس میں دونوں قول ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بعض نے کہا پیغمبر نہیں ہیں لیکن اونچے درجے کے ولی ہیں، لیکن لمبی حیات ہے، اور اللہ نے ان کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں، اور مختلف کام یہ کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو نقصان سے بچاتے ہیں، کسی کو تکلیف سے بچاتے ہیں، کسی کا کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ان کاموں میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے عالم تکوین کہ کس کو کب موت آئے گی، کب بیمار ہوگا، کون سا روزگار ہوگا، یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ ہی طے فرماتے ہیں، اور فیصلوں کے نفاذ کے لیے اللہ نے اپنے کارندے فرشتوں کی صورت میں مقرر کر دیے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، روح نکال لیتا ہے۔ رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجتے ہیں۔ اب ایک انسان کو اس کی اجازت نہیں کہ دوسرے کی روح نکال لے، اور فرشتہ روح نکال رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا تابع دار ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ ڈیوٹی ہے، اس نے تو وہ کام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کام کے لیے جو فرشتے مقرر کیے ہیں اسے کہتے ہیں علم تکوین۔ اور اللہ نے فرشتوں کی طرح حضرت خضر علیہ السلام جو کہ انسان ہیں ان کو علم تکوین کا ماہر بنایا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کاموں پر مامور تھے، ان کی ڈیوٹی تھی، اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا اس کو گناہ نہیں کہیں گے، اس کو جرم نہیں کہیں گے۔ گناہ تب ہوتا جب اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا۔ جان دینے والا اللہ ہے تو جان لینے والا بھی اللہ ہے، اس کو اختیار ہے، جس کی چاہے جان لے لے، اور جان لینے کے لیے جس فرشتے کو چاہے مقرر کر دے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو مار دو، انہوں نے اللہ کے حکم سے مارا، تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی انہوں نے گناہ نہیں کہ اللہ کا حکم پورا کیا۔ اس لیے وہ علم تکوینیات کے اندر اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور ہم لوگ شریعت کے پابند ہیں۔ چونکہ ہمارا تکوینیات سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اس کو مار دو، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان اگر یہ کام کرے گا وہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، دنیا میں بھی مجرم ہوگا۔